اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو ایمان والو، نہ تم بناؤ دوست ان لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ کفار جو قریش مکہ ہیں، یہ آپ لوگوں کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ دوستیاں مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ کل اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتا بھی چکی تھی کہ کفار سے، ایسے لوگوں کی محفل میں بھی بیٹھنے سے منع کیا گیا کہ جہاں پر آپ لوگ بیٹھتے ہو اور وہ جو ہے وہ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں اور اس وقت تک دوبارہ آ کے وہاں نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ کسی دوسری بات کے اندر مشغول نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی ان آیتوں کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں مت کریں۔ اور جب بلایا جاتا ہے آپ کو نماز کے لیے، اب نماز کے لیے آپ کو پتا کہ اذان ہوتی ہے، اور یہ آواز جو ہے شاعر اللہ میں سے ایک ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے نماز کے بلانے کے لیے، تو وہ اس اذان کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اس لیے یہ کرتے تھے کہ وہ قوم تو جاہل تھی نا، ان کو عقل نہیں تھی۔ تو یہ لوگ جس وقت اذان ہوتی تھی نا، تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ جب اذان کے اندر آتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس وقت یہ اعلان جو ہے ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جب وہ اذان سنتا اور جس وقت یہ الفاظ آتے نا، تو اس وقت وہ یہ کہتا کہ جھوٹا جل کے مر جائے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن اس کی جو ہے ایک لڑکی اس کے اندر آگ لینے کے لیے آئی، اور وہ آگ کا انگارہ جو ہے وہ اس سے کہیں نیچے گرا، اور اس کی وجہ سے اس کے پورے گھر کو جو ہے وہ آگ لگ گئی، کیونکہ جھوٹا تو یہ خود تھا۔ اللہ تو ایک ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اللہ نے یوں اس کے گھر کو جلا کے اس کو ہلاک کر دیا۔ کل، اے نبی آپ کہہ دیں، اے اہل کتاب، کیوں تم انتقام لیتے ہو ہم سے صرف اس بات کے اوپر کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہمارے اوپر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم سے پہلے، اور حالانکہ اکثر تم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ان کی یہ جو برائیاں ہیں نا، اس کی وجہ سے اللہ کے پاس جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ کتنا بدتر ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت بھی کیا ہے انہی کرتوتوں کے سبب، اور اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے ان کے اوپر، اور انہی اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، اور یہ شیطان کے بندے بن کر رہ گئے، یہ اللہ کی نہیں مانتے۔ یہ اپنے جو عیسائی جو تھے وہ خود انجیل نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ان کے جو علماء پڑھ کے انہیں سناتے تھے، یہ اسی کے اوپر جو ہے وہ ان کا تقویٰ تھا، اور یہ اسی کے اوپر چلتے تھے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ جو ہیں یہ عبد الطاغوت، یعنی یہ جو شیطان کے بندے تھے نا، شیطان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ طاغوت وہ ہے جو اپنی بات منوا کے خوش ہو، چاہے وہ بات غیر شرعی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان لوگوں کی باتوں کو مانتے تھے، خود سے جو ہے وہ انجیل کو نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ بدترین مخلوق ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ جب یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اس وقت آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے،
حالانکہ جب وہ آپ کے پاس آپ کی محفل کے اندر آتے ہیں اس وقت بھی وہ کفر کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ وہ دل سے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی محفل کے اندر آئے ہیں، آپ درس کلاس میں بیٹھی ہیں اور آپ نے یہ نیت کی ہے کہ اللہ پاک ہم جو بھی سنیں اللہ اسے ہمارے عملوں میں ڈال دینا، تو آپ کی کوئی نیت ہے نا کہ اس قرآن پاک کو سن کے آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جھوٹا، ان کا داخلہ بھی جھوٹا ہی ہوتا تھا۔ جس وقت یہ آتے تھے اس وقت بھی یہ یہی کہتے تھے کہ کوئی بھی بات انہیں ایسی مل جائے جسے لے کے یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، اور جب یہ وہ وہاں سے نکلتے تھے تو تب بھی ان کا وہی حال ہوتا تھا، یعنی کہ اس وقت بھی یہ کفر ہی کی حالت میں ہوتے تھے۔ یہ اس محفل کے گونگے موتی جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے، اور اللہ جانتا ہے جو وہ اپنے اندر چھپا رہے تھے۔ تم دیکھو گے بہت سے لوگوں کو ان میں سے جو جلدی کرتے ہیں گناہ کی طرف، یہ بہت جلد مائل ہو جاتے تھے، اور پھر یہ سرکشی کرتے تھے اور یہ سود کھاتے تھے، اور جو بھی یہ برے کام کرتے تھے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ان سارے کاموں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر شکوہ جو ہے وہ اس سے یہ آیا، شکوہ یہ ظاہر کیا گیا اس اگلی آیت کے اندر کہ کیوں نہ روکا ان کے علماء نے اور ان کے درویش جو تھے انہیں ان باتوں کے کرنے سے، کیونکہ جو دین کی بھاگ دوڑ ہے نا یہ تو انہی علماء نے سنبھالی ہوئی ہے، اور یہ ان کی کسی غلط بات کے اوپر ان کو تنبیہ کیوں نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں۔ تو پھر جو عوام ہے، جب یہ لوگ برائی کو پھیلتا ہوا دیکھ کے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ سب کام کریں گے جو ان کا دل چاہتا ہے۔ تو یہاں پر انہی کو ان کے علماء اور درویش جو ہیں ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اس طرح جب بھی کوئی غیر شرعی کام ہوتا تھا تو وہ خاموش رہتے تھے، وہ اس بات کی مطلب ہے کہ منع نہیں کرتے تھے ان کاموں سے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا ہے جو وہ یہ کرتے ہیں۔ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی کوئی بھی برائی پھیلتی ہے اور ہمارے بھی جو علماء ہیں اگر وہ اس بات کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتے تو وہ بھی اسی آیت کے اس آیت میں ان کا بھی اس آیت میں وہ بھی شامل ہے۔ قالت الیہود، کہا یہودیوں نے کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اور حالانکہ ان کے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کشادہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ آئے، مدینہ آنے سے پہلے یہ یہودی جو تھے خوشحال تھے، بعد میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو تنگ کیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تنگ کر دیا ہے، اب جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ دیتے وقت جو ہے وہ اللہ ڈنڈی مارتا ہے۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی تھی۔ اللہ تو اپنے دونوں ہاتھوں سے صبح کو لوٹانا شروع کرتا ہے اور رات بیچ میں پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ اللہ تو اس طرح خرچ کرتا ہے جس طرح وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ لوگ ہی بڑھ جاتے ہیں کفر کے اندر۔ قرآن سننے کے بعد بھی جب ان کی بجائے اس کے کہ یہ ہدایت پہ آتے، جب یہ سرکشی اور کفر کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی کیا کرتا ہے، پھر اللہ بھی ان سے اس بات کا انتقام لیتا ہے، اور ان کے اندر اللہ رب العزت ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ان کے اندر رکھ دیا۔ کیونکہ جب کبھی کسی بھی برائی یا کسی بھی فتنے کی آگ جو ہے وہ بھڑکائی جاتی تھی نا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ فوراً اس آگ میں کود پڑتے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی بھی محاذ کھڑا ہوتا تھا تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، کہ جب کبھی یہ کسی بھی فتنے کی آگ کو جلاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ان کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر ہوتے یہ اہل کتاب ایمان والے اور اللہ سے ڈر جاتے تو اللہ رب العزت کا وعدہ دیکھیں، اللہ بار بار ان اہل کتاب کو جو ہے وہ اللہ بشارتیں دے رہا کہ ابھی بھی وقت ہے، تم ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ، تو اللہ اس کے بدلے میں کیا کرے گا، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ،
اللہ ان کے پرانے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور انہیں پھر جنت کے باغوں میں داخلہ عطا کرے گا۔ اور اگر یہ نماز اگر یہ تورات کے اوپر عمل کرتے اور انجیل کے اوپر اور جو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو ضرور یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے نیچے سے بھی اللہ کی رحمتیں، یعنی کہ جس وقت اللہ راضی ہوتا ہے نا تو اس وقت اللہ اپنی رحمتوں کی اتنی بارش کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت اوپر سے بھی یعنی آسمان سے بھی رحمت کی بارش برساتا ہے، اور جو پاؤں کے نیچے سے مراد یہ کہ اس وقت پھر آپ کی کھیتیاں جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے اتنا زیادہ غلہ اور اناج پیدا کرتی ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگر یہ ایمان لے آتے تو پھر اللہ ان کو یہ والی نعمتیں عطا کرتا۔ ان میں سے ایک جماعت ہے جو میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے بہت زیادہ لوگ وہ ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں۔ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو ان تک وہ کلام، وہ شریعت جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی، اور اگر نہ تم نے ایسا کیا تو پھر تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ ان کو آپ اللہ کے پیغام ان تک پہنچاتے رہیں، بے شک انہیں وہ کتنے بھی ناگوار گزریں، اللہ آپ ان سے مت ڈریں۔ بار بار اللہ قرآن پاک کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ تم ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ ان ظالموں کی حرکتوں سے، ان کی چالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود جو ہے وہ بچا لے گا۔ کہ آپ یہ دیکھیں ان یہودیوں نے کتنی چالیں چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے یہ قتل کر دیں، تو کیا یہ اپنے اس ارادے کے اندر کامیاب ہوئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا، اور اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو ان ظالموں سے اللہ آپ کو بچائے گا، اور اللہ کافروں کی قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ ان سے اہل کتاب سے کہ تم کسی بھی شریعت پر کے اوپر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ تمہاری نجات کے لیے نا یہ کچھ بھی کافی نہیں ہے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، یہاں تک کہ تم اپنی کتاب جو تمہارے اوپر تورات اتری یا انجیل اتری یا اب یہ قرآن پاک جو ہے یہ تمہارے اوپر اترا، لیکن تم اس وقت تک جب تک تم ان کتابوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو یہودی جو ہے وہ اپنی کتاب پہ، اور اس کے بعد آنے والی ان دونوں کتابوں پہ، اسی طرح انجیل والے اور اسی طرح جو ایمان والے ہیں، ہمارا تو خیر اس کے اوپر عمل تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان لانے کے لیے وہ کتابیں ہیں، عمل ہم قرآن پاک کے اوپر ہی کریں گے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ کے پاس قرآن پاک آ بھی چکا تو اس قرآن کے سننے کے بعد یہ لوگ ہدایت کی طرف تو نہیں آتے، لیکن الٹا اپنی سرکشی اور اپنے جو ہے وہ کفر کے اندر یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، پھر ان کے اوپر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب اترتا ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر آپ ان کے اوپر جو ہے وہ افسوس مت کیجیے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، اور وہ لوگ جو سابی ہیں، اور جو نصارہ ہیں، ان میں سے سب میں سے یہ اپنے آپ کو کہتے تو ایمان والے ہیں نا، لیکن اللہ نے ایمان کی کسوٹی بتائی کہ ایمان والا وہ ہوگا جو ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن کے اوپر، اور پھر اپنے اعمال کو صالح بنا لے گا۔ اگر خالی ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن عمل صالحہ کی طرف نہیں آتا، تو اس کا کوئی بھی یہ خالی کلمہ پڑھنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ لیکن جو ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے تو پھر نہیں خوف ہوگا اس کے اوپر، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، اور ہم نے بھیجا ان کی طرف رسول، کلما، جب کبھی بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ، یعنی اس شریعت کے ساتھ جس کو انہوں نے پسند نہیں کیا، تو پھر ایک فریق نے ان نبیوں کو جھٹلایا اور ایک فریق نے ان نبیوں کو قتل کر دیا۔
اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تکون فتنتن، اگر ان نبیوں کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں پکڑا نہیں ہے تو پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے اگر ہمیں سزا دینی ہوتی تو ان نبیوں کے قتل کی وجہ سے اللہ ہمیں سزا دے دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے جو ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی، اس ڈھیل کی وجہ سے وہ کیا ہوئے کہ وہ فَعَمُوا وَسَمُّوا، پھر وہ گونگے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر ترس کھایا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان یہودیوں کے اوپر آئے، لیکن اس کے بعد وہ شریعت جو ہے، آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہیلو، آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ورثے والوں کو بھی آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو پھر ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے شریعت پیش کی، یہ ان یہودیوں کے لیے ایک اور موقع تھا کہ وہ اپنی توریت کو چھوڑ کے انجیل پہ آ جاتے، لیکن انہوں نے پھر وہی سب کچھ کیا جو یہ پہلے کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر یہ اندھے اور بہرے ہو گئے ان میں سے بہت سے لوگ، اور اللہ جو ہے وہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اور کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اپنا خدا مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ان کو یہ بات نہیں کہی، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو انی عبداللہ ہی کہتے تھے، اور یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی کرو، کیونکہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور بے شک وہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اور اس شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جنت حرام کر دی اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوا، اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ ان تین میں سے ایک ہے، یعنی یہ کہتے تھے کہ یا تو اللہ خود اللہ ہے، یا پہلے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ اللہ خود اللہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے اور جبرائیل امین کو مانتے تھے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے یہ چوتھی صدی تھی جب ان کا عقیدہ یہ تھا، لیکن جب 5ویں صدی میں ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم نے جنم دیا، تو اس وقت پھر ان کا کنسیپٹ یہ ہو گیا کہ مریم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ، اب ان تینوں میں سے یہ ایک کہتے تھے، اور پھر یہ عقیدہ جو ہے وہ ان کا اتنا مضبوط ہوا کہ آپ دیکھیں آج بھی ان کے پھر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں اور مجسمے بنائے، اور آج بھی ان کے گرجوں کے اوپر آپ کو حضرت مریم کی تصویریں جو ہیں وہ لگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کیا کر فرماتے ہیں کہ یہاں پر 3 رد بتائے گئے ان کی اس بات کے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ تو معبود واحد ہے۔ پھر اگر وہ اس بات سے باز آ جائیں جو وہ کہتے ہیں تو ہم ضرور، اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ہم ضرور ان کو دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ نہیں توبہ کرتے اللہ سے اور بخشش مانگتے اپنے اس گناہ کے اوپر، جبکہ ان کے پاس قرآن آ چکا اور قرآن کے اندر جو ہے وہ اللہ دلیل دے چکا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل ایسے ہی جنم دیا تھا جیسے ایک عام عورت اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، تو وہ عورت پھر جو ہے وہ خدا کیسی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تو ان کے پرانے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ بار بار ان کو جو ہے وہ موقع دے رہا۔ اللہ نے یہاں بھی ان کو بتایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہو، جبکہ وہ کیا تھے، وہ تو اللہ کا ایک رسول تھے، اور اس سے پہلے بھی کتنے رسول جو ہیں وہ گزر چکے، اور ان کی ماں جن کو تم خدا کہتے ہو وہ کیا ہیں، وہ تو ایک عورت تھی جو پاک باز اور سچی تھی، وہ دونوں جو ہیں وہ کھانا کھاتے تھے،
کیسے دیکھو کیسے اللہ جو ہے وہ ان کی نشانیاں یا ان کی وضاحتیں تمہیں قرآن کے اندر دیکھ رہا تاکہ تم ان کے اوپر غور کرو، لیکن تم تو اپنی ہی گمان کے اندر جو ہے وہ بہہ کے جاتے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، کانا یا قلان طعامہ، یہ اس لیے بتایا کہ کبھی تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، اور فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے نا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ خود کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر حاجت سے پاک ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے، تو یہ ثبوت ہوا کہ وہ الہ نہیں تھے۔ کل اے میرے نبی، آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بھی خدا کہتے تھے نا، تو اگر ان کے اوپر کوئی بھی وبال آ جائے تو وہ ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کا اختیار وہ نہیں رکھتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، جبکہ اللہ جو ہے، اللہ تو سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ کل اے نبی، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، نہ تم کمی اور زیادتی کرو اپنے دین کے اندر نہ حق طریقے سے، اور نہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو جس طرح کے پیروی کی تھی ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے جو تم سے پہلے تھے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے اپنے راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ لعنت کی تھی اللہ نے ان کافروں کے اوپر جو بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ تو یہ بہت بڑی بات کہ ان کا وقت کا پیغمبر جو ہے وہ ہی اپنی امت کے لیے اگر لعنت کرے تو یہ استغفر اللہ بہت ہی بری بات ہے۔ ذالکہ، یہ ایسا کرتے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ کانو، وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما کانو یفعلون، بہت ہی برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ ترا، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو ان میں سے جو دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، لبئس، برا ہے جو انہوں نے بھیجا اپنے آپ کے لیے، کہ کیا برائی ہے کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی، اور پھر یہ اللہ کے عذابوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتارا گیا ان کی طرف، اور نہ یہ بناتے کافروں کو اپنا دوست، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں بتائی گئی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے عداوت رکھنے میں سب لوگوں سے بڑھ کر یہودی، کہ سب سے ہمارے لیے جو ہمارے سب سے بدترین دشمن ہے نا وہ یہودی اور مشرکین ہیں، اور جو نصارہ ہیں انہیں آپ مسلمانوں سے محبت رکھنے میں زیادہ قریب پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر عبادت گزار عالم موجود ہیں، اور وہ کیا ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہودیوں کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو اخبار کہا جاتا ہے، اور جو عیسائیوں کے عالم ہیں ان کو قسیسین کہا گیا، اور یہ دونوں جو ہیں یہ اپنی اپنی شریعت کے اوپر عمل کرتے تھے، اور ان کے اوپر دنیا جو ہے وہ غالب نہیں آئی تھی، اور نہ ہی وہ تکبر کرتے تھے۔ اور جب سنایا گیا تمہیں ما انزل الی الرسولی، جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، ترا، تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کی طرف وہ بہہ پڑتی ہیں آنسوں سے، کس وجہ سے کہ عرفو من الحق کی، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا، یہ جو ہے کہ یہ مسلمانوں کی، یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کی سازشوں سے اور اظہار ثانیوں سے تنگ آ کر 5 ہجری کو مسلمانوں کے 80 بندوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ جو قریش مکہ تھے ان کے بھی حبشہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے تجارتی تعلقات تھے۔
تو جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو یہ بات ان کو پسند نہ آئی کہ یہ شکاری تو ہمارے تھے، یہ ہم سے بچ کے کیسے جو ہیں وہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ ان کا ایک وقت مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے جو ہے وہ حبشہ پہنچا، اور انہوں نے جا کے جو وہاں کے درباری تھے نا، جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا اور اس کے جو درباری تھے، انہوں نے تھوڑے سے قیمت دے کے ان درباریوں کو خرید لیا اور کہا کہ جب ہم بادشاہ کے دربار کے اندر آئیں گے اور ہم اپنے ان قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کریں گے تو تم بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے ہماری ہاں میں ہاں ملانا۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا، جب نجاشی بادشاہ جو ہے وہ آیا دربار کے اندر، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ قیدی جو ہیں وہ بھاگ کے آئے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے پاس واپس کر دیں، ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ تو اس وقت نجاشی بادشاہ جو ہے وہ بڑا انصاف پسند تھا، اس نے کہا کہ میں یک طرفہ بات سن کے تو واپس نہیں کروں گا، ہاں میں انہیں بھی بلاتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو دربار میں بلایا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ یہ ان کی ساری سازشیں جو ہیں اور ان کی اظہار ثانیہ جب نجاشی بادشاہ کو مسلمانوں نے بتائیں، تو اس وقت اس نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان لوگوں کو پھر تمہارے حوالے کروں، میں انہیں تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا، اور اس طرح دربار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو وفد آیا تھا، انہی میں ایک بندہ جو ہے وہ بڑا چالاک تھا، اور آپ کو پتا کہ نجاشی بادشاہ جو ہے یہ عیسائی تھا، تو انہوں نے اپنے دل کے اندر اب اس نے اپنے دوستوں کو یہ سکیم بتائی۔ اس نے کہا کہ کل، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ الہ نہیں ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو کل میں ایسا کروں گا کہ محفل کے اندر میں پھر دوبارہ ہم دربار میں جائیں گے اور میں ان سے کہوں گا کہ ذرا ان بے دینوں سے پوچھیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جب ہم ان کے بارے میں جب بتائیں گے کہ یہ آپ کے نبی کو جو ہے جسے آپ الہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تھا، تو نجاشی ہر حالت میں جو ہے وہ ان کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہ بات سوچ کے انہوں نے یہ سکیم چلائی اور دوسرے دن پھر یہ دربار کے اندر حاضر ہوئے۔ لیکن جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت اب مسلمانوں کو بھی ان کی اس بات کی بھنک جو ہے وہ پہلے سے پڑ چکی تھی کہ اب انہوں نے یہ والا جو ہے وہ فتنہ اٹھانا ہے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم وہ بات کریں گے جو سچی ہے، کیونکہ سچ کو آنچ نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر ٹھیک ہے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہم بالکل ایز اٹ ان کو بتائیں گے، ہم کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپائیں گے نہیں۔ انہوں نے حضرت جعفر طیار جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو انہوں نے جو ہے وہ اس بات کے لیے راضی کیا کہ آپ ہماری طرف سے جو ہے وہ کھڑے ہو کے ان کو بتائیں گے، انہوں نے امیر بنایا۔ اور دوسرے دن جب واقعی وہ محفل لگی اور یہ سارا جو ہے وہ ایک دوسرے کا مناظرہ ہوا، تو اس وقت جب حضرت جعفر بن طیار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قرآن پاک سے جو ثابت ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب والحکمہ، یہ والی ساری سورت مریم کی کچھ آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم جب سورت مریم پہ جائیں گے تو پھر پڑھیں گے، تو اس وقت انہوں نے وہ والی کچھ آیات پڑھ کے سنائی جن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا ہے۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت نجاشی بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور وہ تنکا اٹھا کے اس نے کہا کہ ہرگز یہ جو کچھ بھی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتائی ہے نا، وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا انہوں نے بالکل سچ کہا، لہٰذا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ اب حبشہ کے اس بادشاہ نجاشی نے خود بھی اسلام قبول کر لیا اندر کھاتے نا، تو اس کے کچھ اور لوگ بھی جو تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول آہستہ آہستہ کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ نجاشی بادشاہ نے اپنے 70 بندوں کا وفد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ آپ ان کو دین کی تعلیم دیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम उनके सामने कुरान पाक को पढ़ते तो उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से तर हो जाती और वो ये कहते कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए पर तू हमें गवाहों में से लिख लेना। इसी तरह नजाशी बादशाह कुछ अरसे के बाद वफ़ात पा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसकी ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी उनके फ़ौत होने की ख़बर दी और उनकी आपने गायबाना नमाज जनाजा अदा की। व मालना, और हमें क्या हुआ कि ना हम ईमान लाएं अल्लाह पर जबकि आ गया हमारे पास हक़, और हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दाखिल करेगा अपनी रहमतों के अंदर और हमें दाखिल करेगा इस नेकोकार जमात की अंदर। ये वो जो वफ़द आया था उसका ये कहना था। फिर मुकर्रर कर दिया अल्लाह ने उनके लिए बिमा कालू, जो वो कहते थे ना, जो अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वही सब कुछ दिया और बागात दिए जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो हमेशा रहेंगे उसके अंदर। और ये बदला था उनकी उन नेकियों का, उस एहसान का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ को मान के अपने उस हालांकि उनके मुल्क के अंदर भी ईसाईयत की हुकूमत थी लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उसका बदला जो है वो उन्हें जन्नत की सूरत में दिया। और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और जुटलाया हमारी आयात को, इन लोगों के लिए जो है वो अस्हाबुल जहीम है, वो जहन्नमी हैं। बार बार बताया जा रहा है कि जो अल्लाह के अहकामात को मान लेता है फिर उसके मुताबिक अमल करता है उसको तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत का दाखिला अता करेंगे, और जो अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है तो उनके लिए क्या है, उलाइका अस्हाबुल जहीम, वो जहन्नमी हैं। ए लोगो ईमान वालो, ला तुहर्रिमु तय्यिबाति मा हल्लल्लाहु लकुम, ए लोगो ईमान वालो, ना तुम हलाल जानो ना तुम हराम जानो उन चीज़ों को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं। वला तातदू, और ना तुम जो है इन ज़्यादती करो, बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये मैं आपको बता चुकी, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो ऊँटनी का गोश्त और दूध अपने ऊपर हराम किया था, ये उसके बारे में आयत है। और खाओ इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया हलाल और तय्यबा, और अल्लाह से डरो, वो अल्लाह जिसके ऊपर तुम ईमान लाते हो। नहीं पकड़ता अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बेहुदा कस्मों के ऊपर, यानी कि जो जहालत के अंदर आपने कोई भी कसम खाई है ना और उसकी कोई दलील कुरान में नहीं है। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये कसम खाई थी ना कि मैं इस बीमारी की वजह से जो है वो गोश्त और दूध ऊँटनी का नहीं खाऊंगा, तो ये बताया गया कि उन्होंने जो कसम खाई ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इन कस्मों के ऊपर आपको नहीं पकड़ता, लेकिन पकड़ता आपको किन कस्मों के ऊपर है जो आप दिल के इरादे से खाते हो। फिर अगर उस बात के अंदर भी अगर आपने अपने दिल अगर किसी गुनाह के कोई भी गुनाह है ना, जैसे आप कह देते हैं कि मैंने अपने इस भाई से जो है वो नहीं मिलना, मैं सारी ज़िंदगी मुझे कसम है कि इसके घर का मैं नमक भी नहीं खाऊंगी, ये इस तरह की जो कस्में खा लेते हो ना, तो इस काम से डर के, क्योंकि ये तो सिला रहमी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बार बार कि अपने बहन भाइयों से सिला रहमी करो, क्योंकि अल्लाह का रहम के रिश्तों के बारे में आपसे सवाल करेगा। तो जब आप इस तरह को कोई भी गुनाह करते हो ना, तो फिर आप इसका क्या है, आप इस गुनाह का कफ़ारा अदा कर सकते हो, इस कसम का कफ़ारा अदा कर सकते हो। और इस कसम का कफ़ारा क्या है कि इत्आमु अशरती मसाकीना, कि आप 10 मस्कीनों को खाना खिलाएं उस दर्जे का जो कि आप ख़ुद खाते हैं। ये नहीं है कि भाई उनके लिए जो है वो आपने कोई ख़ास इख्तिमाम करना है, जैसा खाना आप ख़ुद खाते हैं वैसा ही 10 मस्कीनों को खाना खिला दें, या आप एक ग़ुलाम को आज़ाद करें। फिर जो ये सब कुछ नहीं पाता वो क्या करे, जिसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी ग़ुलाम को आज़ाद करे या वो जो है वो 10 मस्कीनों को खाना खिलाए, तो फिर वो क्या है 3 रोज़े रखेगा। तो ये उसकी कसम का
ہوگا، کفارہ ہوگا، پھر وہ اپنی یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی اس قسم کی سے باہر آ جائے گا۔ وَاحْفَظُوا ایمانکم، اور تم حفاظت کرو اپنی قسموں کی، جو تم نے قسمیں جو ہیں وہ کھائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ تو اگر آپ کو اس قسم کے توڑنے کے اندر کوئی بھلائی نظر آتی ہے، آپ نے کسی بھی کام کے لیے قسم کھائی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کام کے کرنے سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، اور آپ اس قسم کو توڑ دیتے ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، کہ پھر اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے تمہاری قسموں سے باہر آنے کا تمہارے لیے راستہ بنا دیا۔ اے لوگو ایمان والو، اس کے سوا نہیں کہ شراب اور جوا اور بت خانے جو ہیں اور تیروں سے جو فالے نکالتے ہیں یہ لوگ، یہ کیا ہے؟ یہ سارے شیطان کے عمل ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ سارے شیطانی کام ہیں، اب تم ان کاموں سے بچ جاؤ۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ کس لیے ہیں؟ یہ ان دونوں کاموں کی محبت کے اندر جب یہ تم مشغول ہو جاؤ گے نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ کافی دیر تک مدہوش رہتا ہے، اس کی کتنی ہی نمازیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جس کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی گیا، یعنی شراب اور جوئے کا، تو پھر کیا ہے؟ اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ان دونوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ہٹ جاتے ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر تم کیوں ایسا کرتے ہو جس بات سے تمہیں منع کیا گیا۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور بچ جاؤ ان چیزوں سے۔ پھر اگر تم جو ہے وہ پھر جاتے ہو اسی طرف، تو جان لو کہ اس کے سوا نہیں کہ رسول کا کام کیا ہے، اس نے تو صرف آپ کو جو ہے اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس کے سزاوار بھی آپ خود ہوں گے۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا وبال جو ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہوگا۔ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کوئی تنگی ان لوگوں کے لیے نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں جو وہ جو وہ اس سے پہلے حرام کھا چکے، اذا کو جب وہ اللہ سے ڈر گئے نا تو اس وقت انہوں نے حرام کو ترک کر دیا اور ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے عمل صالحہ کیے اور اللہ سے ڈر گئے، پھر ایمان لائے، یعنی کہ یہ کہ وہ درجہ بدرجہ۔ اب یہ ہے کہ ایمان کے یہاں پر درجات بتائے گئے کہ ایمان کے مختلف درجے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اس آیت میں 3 بار ایمان اور تقوی کے الفاظ استعمال ہوئے، کیونکہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی کم درجے کا ہوتا ہے، پھر جب وہ عمل صالحہ کرتا ہے تو ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور تقوی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ صالحہ اعمال کرنے سے ایمان اور تقوی بڑھتا ہے، اور ایمان اور تقوی کا بلند ترین درجہ جو ہے وہ احسان ہے۔ اور احسان کا مطلب یہ کہ کسی بھی کام کو اپنے دل کی رضا اور رغبت سے نہایت اچھے طریقے سے بجا لانا۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے، اس کے اندر اسلام کے اندر پہلے تو اللہ پہ ایمان لانا، پھر اس کے بعد ایمان، اور پھر اس کے بعد احسان، یہ 3 درجے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی۔ تو احسان کا درجہ جو ہے وہ ان سب سے اوپر ہے۔ اے لوگو ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، اللہ، اے ایمان والو، اب یہ ایمان والوں کو آواز دی گئی کہ اللہ تمہیں مکروہات سے بچانا چاہتا ہے، کہ جس وقت اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ چیزوں سے، کچھ شکار سے۔ آپ یہ پیچھے ہم نے سورت کے المائدہ کے شروع میں پڑھا تھا نا کہ جس وقت آپ احرام کی حالت میں ہیں تو شکار جو ہے وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ تو اس وقت یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ جانور جو ہیں وہ آپ کی پہنچ کے اندر ہوتے ہیں،
اور آپ کے نیزے ان تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اللہ یہ جاننا چاہتا ہے من یخاف بالغیبی کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے غیب میں۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن اللہ کے حکم کی حفاظت جو ہے بغیر اس کو دیکھے جو کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جو زیادتی کرتا ہے نا اللہ کے حکم کے ملنے کے بعد، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو ایمان والو، نہ تم قتل کرو کسی بھی شکار کو، وَأَنْتُمْ حرم، جب پھر دوبارہ یہ حکم آیا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم نے کسی بھی جو ہے وہ شکار کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ جو کوئی جان بوجھ کے کسی شکار کو ہلاک کرے گا تو پھر اس کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اور اس کا فدیہ کیا ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا، اگر بکری کی تو مثل اس جیسی، اگر اس نے گائے کو جان کے مارا تو گائے کو تو خیر وہ اچانک جو ہے وہ ان کے لگ جاتے ہیں تیر اور وہ نیزے، اور اس کی رینج میں کوئی ہرن آ جاتا ہے، کوئی بھی مطلب ہے جانور آ جائے گا، تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ دو معتبر انسان جو ہیں وہ کریں گے ان میں سے کہ ان کا بدلہ جو ہے وہ اس کے آخر تو اس کا کوئی اس کے اس جرم کی سزا تو اس کو ملنی ہے نا، تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ دو معتبر انسان کریں گے کہ یہ نیاز جو ہے یعنی یہ جو اس کا بدلہ اس نے دیا ہے یہ کعبہ تک کیسے پہنچایا جائے، یا اس کے کفارے کے طور پر مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا اس کے برابر جو ہے یہ اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن اس سارے کا جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ دو معتبر انسان کریں گے، تاکہ اللہ اس کو اس کے اس وبال کا جو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس کو جو ہے وہ سزا اس کو ملے۔ اللہ نے درگزری کر دی جو کچھ پہلے گزر چکا، لیکن جو لوگ بار بار وہی سب کچھ کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، تو پھر اللہ ان سے انتقام لینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اُحِلَّ لَکُمْ صَیدُ البحر وطعامہ، حلال کیا تمہارے لیے اللہ نے شکار اس کا پانی کا آبی جو جس وقت آپ، کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہوائی جہاز تو نہیں ہوتے تھے، سمندری جہاز ہوتے تھے یا کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ پہلے لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ کے اوپر جو پانی کا شکار جو ہے وہ مچھلیاں وغیرہ وہ آپ کے اوپر حلال ہیں، اور مسافروں کے لیے بھی حرم علیکم، حرام کیا گیا آپ کے اوپر جو شکار خشکی کا ہے نا وہ احرام کی حالت میں حرام کیا گیا، اور جو طری کا جانور ہے وہ آپ کے لیے حلال کیا گیا۔ اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ تم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ رب العزت نے کعبے کو حرمت والا گھر بنایا اور لوگوں کے جمع ہونے کے لیے، اور یہ جو ہیں حرمت والے 4 مہینے اللہ نے رکھے، یعنی کہ اللہ نے کعبے کی حرمت رکھی، اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کی حرمت رکھی، اور وہ جو قربانی کے لیے جانور جن کو مخصوص کر دیا جاتا ہے ان کی حرمت رکھی، اور وہ پٹے والے جانور جن کو وقف کر دیا جاتا ہے پٹا ڈال کے لیے، پٹا اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہیں یہ اب بیت اللہ کے لیے قربانیاں ان کی پیش کرنی ہیں، تو لہٰذا اب ان چیزوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ یا ان میں جو ہے وہ ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہی ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان کی کوئی بھی بے حرمتی کرتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں، یا خانہ کعبہ کے اندر کوئی بھی بدتمیزی ہوتی ہے، یا ان جانوروں کے ساتھ کوئی بھی غلط سلوک ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو کہ اللہ زبردست جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ والی آیت سنتے تھے نا تو آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے
کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ زبردست عذاب دینے والا ہے، اور اس وقت مجھے جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہی ڈر آتا ہے، اور جس وقت میں یہ سنوں کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تو اس وقت مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، یہ بھی میرے متعلق اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ میرے سارے گناہوں کو انشاءاللہ بخش دے گا۔ یہ اللہ کی دو انتہائیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بے حد عذاب دینے والا بھی ہے اور بے حد بخشش کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی تو کوشش یہی ہے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تو بار بار ان کو جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کی اللہ جو ہے وہ ان کو خود ہی سے ترغیب دے رہا ہے کہ اے میرے بندو مان جاؤ، آج موقع ہے، آج تمہاری سانس چل رہی ہے، آج تمہاری ایک توبہ، صرف ایک توبہ تمہاری پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو کھا جائے گی، اور اس کے بعد اگر تم استقامت اختیار کر لیتے ہو دین کے اوپر اور اپنے عملوں کی اصلاح کر لیتے ہو، تو آج اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ آج تمہارے پاس موقع ہے۔ لیکن اگر تم اسی حالت میں تمہاری وفات ہو گئی اور تم اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوئے، تو پھر اللہ جو ہے وہ زبردست عذاب دینے والا ہے۔ اور رسول کا کام کیا ہے؟ رسول نے تو صرف اللہ کے حکم کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے حکم کو جو ہے وہ لوگوں کو سنا دینا ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمہارے چھپے ہوئے اور تمہارے ظاہر کو اللہ جانتا ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں برابر، ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہیں، کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو پسند آئے جو ہے وہ کثرت ناپاک چیزوں کی، یعنی کہ آپ معاشرے کے اندر گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اگر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسے حدیث پاک میں پہلے آیا تھا کہ قیامت کے نزدیک عورتیں جو ہیں لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان کو دیکھتے ہو اور وہ تو اللہ کو ناپسند ہے نا، اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آج اب کثرت الحبیثی، بہت سے لوگ جن کے دلوں کے اندر شر ہے نا، وہ ایسا فیشن دیکھیں گے تو اس کے پیچھے لگیں گے، لیکن جو ایمان والا ہے نا، اوپر اللہ نے بتا دیا کہ پاک اور ناپاک کبھی بھی جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے وہ تو ایسی عورتوں کو دیکھیں گے اور پھر وہ کیا کریں گے، وہ استغفر اللہ کہہ کے آگے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح اگر حرام طریقے سے کمائی ہوئی بے شمار دولت ہے، لیکن حلال کا صرف آپ کو تھوڑا سا ملتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر اس حلال کی زیادہ ویلیو ہے اس ڈھیروں ڈھیر سے۔ اللہ آپ کے اس تھوڑے کے اندر ہی اللہ جو ہے وہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ حرام کے زیادہ سے زیادہ کمائی میں برکت نہیں ہوتی، لیکن حلال کے تھوڑی کمائی کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت ڈال دیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کمائی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی جو تربیت کرو گے وہ کیا ہے کہ کل وہی بچے جو ہیں وہ قوم کے معمار بنیں گے، دین کے دائی بنیں گے، اور جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے لوگو ایمان والو، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر وہ چیزیں تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں ان کو برا لگے۔ یہ اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی رسالت عطا کی، تو کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر شک تھا نا، وہ کیا کرتے تھے، وہ محفل کے اندر جس وقت بھی دربار نبوی میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ الٹے سوال پوچھتے تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کہاں ہے، تو آپ رسول اللہ پھر ظاہری بات ہے کہ آپ بتا دیتے تھے ان کو کہ بھی تمہارا باپ جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ تو اس وجہ سے کہ یہ ہے کہ پھر اس وقت ان کو یہ بات جو ہے وہ سن کے تو برا لگتا تھا، تو اسی لیے بتایا گیا کہ نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جس وقت قرآن اتر آیا ہے، کیونکہ ابھی تو قرآن اتر ہے نا، تو ان چیزوں کو اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ اگر کھول کے تمہارے اوپر بیان کر دیتا ہے تو پھر تمہارے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ شریعت کا درجہ رکھے گی۔ یعنی یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی کہ جب حج فرض ہوا تھا
تو ایک صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے؟ تو آپ نے چہرہ دائیں طرف موڑ لیا۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے بائیں طرف موڑ لیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ اگر اس وقت تو قرآن پاک کبھی اتر رہا تھا نا، اگر اس وقت اللہ رب العزت یہ فرما دیتے کہ ہاں حج جو ہے وہ ہر سال مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس وقت تو ایک حج کرنا جو ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ان کے لیے اتنی مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے، تو اگر حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر ہم اس کو کس طریقے سے ادا کرتے؟ اف اللہ عنہا، اللہ نے درگزری کی اس سے، اور اللہ تو بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا ایک قوم نے آپ سے پہلے، پھر وہ اپنے کیے کے اوپر خود ہی جو ہے وہ اس کا انکار کرنے لگے۔ یعنی کہ جس وقت آپ بار بار جیسے یہودیوں نے وہ گائے، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس کو ذبح کرو، تو اس کو ذبح کرنے کا اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا کہ یہ چونکہ گائے کی پوجا کرتے تھے تو اس لیے انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر وہ جو ہے وہ گائے جو ہے وہ جس کی تم پوجا کرتے ہو اگر وہ خود الہ ہوتی تو کبھی بھی تم اس کو قتل کر سکتے تھے؟ اللہ تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے اوپر ہاتھ ڈالے، تو پھر جن چیزوں کے اوپر تمہارا ہاتھ پہنچتا ہے اپنی مرضی سے تم ان کو قتل کر دیتے ہو، تو پھر وہ چیزیں یا ذبح کر دیتے ہو ان کو، تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ الہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو صرف ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ سوال کرتے ہو تو پھر بار بار سوال کرنے سے آپ کے اوپر ہی جو ہے وہ پابندیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے ان کے اوپر جب انہوں نے سوال پر سوال کیا، پہلے یہ پوچھا کہ وہ جو گائے کیسی ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نہ جوان ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، پھر فرمایا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، پھر اس کے رنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ گہرے زرد رنگ کا ہو، پھر بتایا گیا کہ وہ کیسی ہو کیونکہ ہمارے اوپر وہ مشتبہ ہو گئی ہے، پھر بتایا گیا کہ وہ نہ تو کھیتوں میں کام کرتی ہو اور نہ وہ ہل چلاتی ہو۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ جب آپ سوال پر سوال کرتے چلے جاتے ہو تو آپ ہی کے لیے تنگیاں آتی ہیں۔ اگر اللہ کو آپ کا کوئی بھی حکم ملتا ہے اور آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ دین سیکھنے کے لیے کوئی سوال کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بے جا سوالات کر کے آپ اپنا اور جو دوسرے لوگوں کا یہ جو قیمتی وقت ہوتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت خام خواہ کے سوالات کر کے تو آپ لوگ اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سوال جو آپ اپنی نالج کے لیے کریں جس سے آپ عمل صالح کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ایسے سوال کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بھی جانور، نہ اس کو صاحبہ بنایا، نہ اس کو وسیلہ بنایا، نہ اس کو حام بنایا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ قریش مکہ نے خود اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، کسی کا کان کاٹ دیتے، کسی کو اللہ کے نام کے اوپر وقف کر دیتے، کسی کو صاحبہ کہتے، کسی کو وسیلہ کہتے، کسی کو حام کہتے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نا، انہوں نے ان چیزوں کو اپنے لیے جو ہے وہ خود ہی اس جھوٹ کو گھڑ لیا ہے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس شریعت کی طرف جو اللہ نے اتاری اپنے رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے جس کے اوپر ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ اس کے اوپر ہے۔ یہ عمرو بن خزائی تھا جس نے سب سے پہلے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی تھی، اور تو یہ جو ہے اس نے کل قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہوگی کہ یہ جہنم کے ارد گرد جیسے کولو کا بیل چکر کھاتا ہے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی سزا بتائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اس وقت آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ کولو کے بیل کی طرح جو ہے وہ جہنم کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، اور اس کی پیٹ کی آنتیں جو ہیں وہ نکل کے اس کے پاؤں کے اوپر گری ہوئی ہیں، اور اس کا چکر کاٹنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کیونکہ اس نے اس رسم کی ابتدا کی تھی۔ اب جو بندہ بھی کسی بھی بدعت کا آغاز کرتا ہے وہ سوچ لے کہ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔
تو یہ ان لوگوں کو جب منع کیا جاتا تھا ان باتوں سے، تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو وہی کریں گے جس کے اوپر ہم نے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے والدین جو ہیں ان کو ہو سکتا ہے ان کے پاس علم ہی نہ پہنچا تھا اور وہ جو ہے وہ رائے راست پر نہیں تھے۔ اے لوگو ایمان والو، تمہارے اپنے اوپر ہے، تم کوئی بھی گناہ کرتے ہو نا تو اس کا وبال تمہارے اپنے اوپر ہے، تم اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں کوئی بھی کہ جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پر ہوگے، یعنی کہ آپ کسی سے ڈر کے اپنی عبادت کو مت چھوڑیں۔ کوئی بھی جو ہے نا، اگر آپ کسی کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو تمہارے اوپر اس کی گمراہی کا کوئی بھی وبال جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ آپ کا بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب آپ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا ان اللہ معکم، کہ پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی گمراہی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب اللہ کی طرف جو لوٹ کے جاؤ گے۔ جو ایمان والا ہے وہ اپنے ایمان کے ساتھ جائے گا، اور جو کفر والا ہے، جو گمراہ ہو چکا، وہ اپنی گمراہی کے ساتھ، لیکن جائیں گے سارے کے سارے اللہ رب العزت ہی کی طرف۔ اور پھر اللہ رب العزت ان سے جو ہے وہ ان کے تمام جو دنیا کے اندر وہ سب کچھ کرتے رہے نا، پھر اللہ ان کو وہ جتائے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر عمل کرتے تھے۔ اے لوگو ایمان والو، گواہی دو آپس میں جب آ جائے کسی ایک کو موت تم میں سے، ہین الوصیتی، وصیت کرتے وقت جو ہے وہ دو عدل والے ہونے چاہیے، دو معتبر لوگ ہونے چاہیے تمہاری طرف سے، یا دو اور اس کے علاوہ ہوں۔ اور اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو موت آ جاتی ہے تو پھر اس وقت اگر آپ کو ایمان والے میسر نہیں ہیں تو پھر دو تو ایمان والے ہوں گے، اور دو پھر آپ کے اوپر اور جو غیر مسلم ہیں یا جو آپ کے ساتھ سفر کے اندر ہے، آپ ان کو جو ہے آپ گواہی کے لیے جو ہے وہ مقرر کر لیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ساز و سامان ہے اس کے اوپر آپ سفر میں ہیں تو آپ کے گھر تک تو اس نے پہنچنا ہے نا، سامان نے اس کو گھر تک تو پہنچانا ہے۔ تو پھر یہ جو ہے وہ آپ ان لوگوں میں سے جو آپ کے سفر کے ساتھی ہیں ان میں سے آپ کسی کو گواہ بنا دیتے ہو کہ یہ میرا مال جو ہے یہ حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ میرے گھر والوں تک پہنچا دیا جائے۔ اگر پھر جس وقت یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب تم سفر کی حالت میں ہوتے ہو اور تمہیں موت آ جاتی ہے تو اس وقت آپ غیر مسلموں کو بھی جو ہے وہ آپ اپنے اوپر گواہ مقرر کر سکتے ہو۔ تخبصونہما من بعد صلاتی، پھر آپ کیا کرو گے کہ نماز کے بعد آپ جب اگر آپ کو شک ہو گیا، اب یہ ایک یہ عدیل بدیل اور ادی تمیم داری جو تھے یہ غیر مذہب تھے، ان کا اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو بندہ فوت ہوا اس نے اپنی کوئی امانت جو ہے وہ ان کے حوالے کی کہ یہ میرے گھر تک پہنچا دینا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک چاندی کا لوٹا تھا جس کے اوپر گولڈ چڑھا ہوا تھا، تو اس نے وہ جو ہے نا وہ لوٹا جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیا، اور اس وجہ سے یہ جو ہے یہ کٹہرا ان کے لیے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد، وہ قسم کھائیں اللہ کی کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات کے اندر کہ ہم نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے تو ہم نے اس لوٹے کے بدلے ہم نے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی قیمت نہیں لی، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے اگرچہ گواہی ہمارے کسی قرابت دار کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اگر ہم چھپائیں گے تو اس صورت میں ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر آپ کو خبر ہو جائے کہ یہ دونوں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ جو جس کی چیز گم ہوئی ہے نا وہ کیا کرے گا، وہ دو اور جو دوسرے گواہ جو اس وقت گواہ تھے اور جنہیں پتہ ہے کہ وہ واقعہ ہی اس سامان کے اندر ایک وہ لوٹا تھا جس کو انہوں نے جو ہے وہ دائیں بائیں کیا، یا وہ جو دکاندار تھا اس نے آ کے بتا دیا کہ ان لوگوں نے میرے پاس یہ جو ہے اس لوٹے کو فروخت کیا، تو پھر اس وقت آپ یہ کریں گے کہ دو اور گواہ جو ہے وہ ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، اور یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہماری گواہی جو ہے وہ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ پائیدار ہے، اور ہم نے کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم کسی کے اوپر کوئی زیادتی کریں گے تو اس صورت میں ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔
یہ گواہی کا جو سسٹم ہے نا، اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ کس وجہ سے ہے کہ وہ آئیں گواہی دینے کے لیے، اللہ کے جب بھی گواہی دینے کے لیے آؤ نا تو اس کو ٹھیک ٹھیک گواہی دو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس گواہی کی کو چھپانے کی وجہ سے آپ کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ آپ ہر حالت میں اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ کے کلام کو۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے اندر سب سے دیا جلایا تھا۔ کل میں صحابی کا نام بھول گئی تھی، ان کا نام تمیم داری ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے آپ کے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ آپ نے میری مسجد کو روشن کیا ہے۔ یوم یجمع اللہ رسولہ، جب جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پھر وہ رسولوں سے سوال کرے گا ما عجبتم، کیونکہ یہ گواہی کا سارا بیان آ رہا ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ کل اللہ رب العزت جہاں عام لوگوں کو کے اعمال کی گواہی کے لیے اکٹھا کرے گا ان کو، وہاں پر رسول اور ان کی ساری امتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جمع ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ رسولوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام جو ہے وہ اپنی امت تک پہنچا دیا؟ تو اس وقت رسول جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا، لیکن جو ان کی امتیں ہوں گی وہ اس بات کا انکار کریں گی، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ امت محمدیہ ان کے اوپر گواہ بنے گی، اور کہ پھر وہ پوچھیں گے کہ آپ کو یہ گواہیاں کہاں سے ملی، آپ کو کیسے پتا کہ ہمارے رسولوں نے جو ہے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا تھا؟ تو پھر اس وقت یہ امت کہے گی کہ ہمارے نبی کے اوپر جو شریعت اتری تھی ہم نے اس کے اندر پڑھا تھا کہ تمام رسولوں نے جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا، امت نے آگے سے انکاری کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ جس وقت اللہ رب العزت ساری امتوں کو اور رسولوں کو گواہی کے لیے بلائیں گے تو اس وقت جو رسول ہیں وہ یہ کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے، بے شک تو غیب کا علم جاننے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے سے کہ یاد کر میری ان نعمتوں کو جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ کے اوپر بھی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تجھے قوت دی روح القدس کے ذریعے، تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ بچپن میں بھی اور جوانی کی عمر میں بھی، اذ علمتک الکتاب، جب میں نے تجھے علم دیا کتاب کا اور حکمت سکھائی اور تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی، اور جب تو بناتا تھا مٹی کے ساتھ پرندوں کی مانند شکلیں میرے حکم سے، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں پھر وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، اور تو زندہ کرتا تھا، ٹھیک کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے۔ ساتھ ساتھ اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے حکم سے، اس میں تیرا کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ کوئی بھی معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، رسولوں کے پاس اس کی کوئی طاقت نہیں، کیونکہ رسول بھی جو ہیں وہ ایک بشر ہے، لیکن وحی کے ذریعے جو ہے وہ اللہ رب العزت انہیں خاص بنا لیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اور جب تو زندہ کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب تو لایا ان کے پاس روشن دلیلیں، یعنی کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن دلائل ہی تو لائے تھے، جس کے اوپر یہودیوں نے جا کر اپنے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے مذہب کو برا بلا کہتے ہیں، تو پھر ہی ان کے لیے جو ہے وہ سولی کا سارا انتظام انہوں نے کیا تھا کہ پھر جاؤ، اس بادشاہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ایسا ہے تو تم جاؤ اسے پکڑ کے سولی پہ چڑھا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کا سارے جتنے بھی اللہ رب العزت نے انعام کیے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اللہ وہ سارے ان کو گنوا رہے۔ فقال الذین کفروا، پھر کہا ان لوگوں نے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، مطلب ہے اگر اللہ رب العزت ان کو ساری نشانیاں اللہ ان کو دکھا بھی دیتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے ظاہرہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری باتیں بتائی نا، تو اس کا تو کیا اللہ پہلے سے نہیں جانتا تھا
کہ میں نے یہ سارے معجزات اللہ عیسیٰ کو عطا کیے ہیں، لیکن ان باتوں کو دہرانے کا اللہ رب العزت کا مقصد کیا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے نا، ان کو اللہ رب العزت سرزش کر رہے ہیں ان آیتوں کے اندر، کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اپنا الہ بنا دیا تھا تاکہ ان کے خلاف اللہ کے رسول ہی کی شہادت قائم ہو جائے، یعنی کہ کل جب اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے خلاف خود گواہی دیں گے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ رہنا اس بات کے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہمارے اوپر مائدہ پکا پکایا کھانا آسمان سے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے ڈر جاؤ اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا کہ ہم کھائیں اس جو آسمان سے ہمارے اوپر مائدہ آئے گا نا، ہم اس کو کھانا چاہتے ہیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معجزے کے آنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ واقعہ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر ہم ہو جائیں گے آپ کی گواہی دینے والے۔ تو یہاں پر یہ مائدہ کا ذکر ہے کہ جو ان لوگوں نے مائدہ اللہ رب العزت سے مانگا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو انہیں منع کیا، لیکن اس کے باوجود یہ حواری جو تھے یہ اس بات سے باز نہ آئے تو کہ یہ ہمارے لیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے اوپر اسی طرح پکا پکانا کھانا جو ہے وہ آسمان سے نازل کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں، مگر یہ دیکھ لو کہ اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اس کو ایسی سزا دیں گا جیسی کل عالم میں سے کسی کو بھی نہ دی گئی ہو۔ منہ مانگے معجزے کے بعد اگر اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر عذاب ضرور آتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے نبی سے کسی معجزے کا سوال کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ان کا منہ مانگا معجزہ عطا کر دے، تو پھر یہ جو ہے وہ اس کا پھر بھی اللہ کا اور اس نبی کا انکار کرے، تو پھر ان پر دنیا میں ایسا عذاب نازل ہوتا ہے جیسا کہ کسی کے اوپر بھی اس سے پہلے نہ اترا ہو۔ جیسے قوم سمود نے اپنے نبی صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچہ پیدا کرے، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ معجزہ ان کو دکھا دیا، لیکن سمودیوں نے پھر سرکشی کی اور اس اونٹنی کو بھی ہلاک کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر سخت قسم کا زلزلہ آیا، اور ساتھ ہی بڑی شدید اور سخت قسم کی آواز پیدا ہوئی جس سے ان کے سینے جو ہیں وہ پھٹ گئے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان سے یہ خوان اتارا گیا تھا تو اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہیں کریں گے اور نہ کل کے لیے اس میں سے ذخیرہ کریں گے، یعنی جب یہ خوان اترے تو جتنا تم نے کھانا ہے کھا لو، باقی کا خوان واپس اوپر چڑھ جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی، خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی رکھا، لہٰذا انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ دسترخوان جو ہے وہ ان کے اوپر ایک دن نہیں نازل ہوا، وہ کچھ عرصے تک نازل ہوتا رہا، اور عہد یہ ہوا تھا کہ اس دسترخوان میں سے صرف غریب، نادار، معذور اور بے کس لوگ کھایا کریں گے، مگر بعد میں کھاتے پیتے لوگ بھی اس دسترخوان میں شریک ہو گئے۔ یہ ان کی خیانت تھی، ٹھیک ہے، اور جب کل کے لیے بھی سٹور کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی بے جا طمع اور اللہ پر توکل نہ کرنے کی دلیل تھا۔ انہوں نے اور بھی نافرمانیاں کی جس کے بدلے میں اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان سے بھی قریش مکہ نے معجزہ مانگا تھا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکے کی سرزمین سے
یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیا جائے اور اس کے درمیان نہروں کا جال بچھا دیا جائے، کیونکہ وہاں پر پانی کی کمی تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ رب العزت سے ان کے اس مطالبے کا سوال کیا، مطالبہ پیش کیا ان کا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، مجھے معجزہ عطا کرنے میں کوئی آر نہیں ہے اور نہ ہی میرے لیے مشکل ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن یہ دیکھ لو کہ ان کے اوپر اگر انہوں نے اس کے بعد یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر کہ ان کے اوپر میری طرف سے ایسا عذاب اترے گا کہ یہ اس کو سہ نہیں سکیں گے، اور پھر جو ہے ایسا عذاب آئے گا جو اس سے کل عالم میں سے کسی کو بھی اس سے پہلے میں نے نہیں دیا ہوگا۔ تو اے میرے نبی، چونکہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، تو چونکہ آپ ان کے پاس ایک گزارش لے کے گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر آپ چاہتے ہو تو یہ کام اگر میں کروں گا تو اس کا یہ بدلہ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھول سکتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ لوگ جو ہیں اس بات کے اوپر تائب ہو جائیں، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، تو پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی اس دوسری بات کو پسند کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ، کیونکہ یہ ساری قوم جو تھی یہ آپ ہی کے سارے رشتہ دار تھے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح پہلی قومیں جو ہیں وہ ایک ہی بار میں ساری کی ساری جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتی تھی، کہ آپ کی امت بھی اسی طرح ہلاک ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسری بات کو تسلیم کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی تائب ہو جائے، اور اگر یہ تائب نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان لائیں اور آپ کے حکم کے تابع ہوں۔ کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے میرے رب، اتار مائدہ ہمارے اوپر آسمان سے۔ یہ میں نے سارا مضمون تو آپ کو بتا دیا، اب اس کو جو ہے یہ میں جو ہے اس کی عربی کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار ہمارے اوپر مائدہ آسمان سے، ہو جائیں ہمارے، تاکہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے، اور یہ نشانی ہو تیری طرف سے، تاکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان لیں اور ہمیں رزق دے، بے شک تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، کہا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں اس کو اتار دوں گا تمہارے اوپر، لیکن جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، تو میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب ایسا کہ نہ میں نے دیا ہو وہ کل عالم میں سے کسی کو۔ اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ سے، اے مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا؟ اب اگلا سوال آیا، ٹھیک ہے، کہ جس وقت گواہیاں ہو رہی ہوں گی نا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کٹہرے کے اندر کھڑا کریں گے اور پھر ان سے یہ سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، تو نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ بنا دو مجھے بھی اور میری ماں کو معبود اللہ کو چھوڑ کے۔ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، سبحانکا، اے اللہ تو تو پاک ہے، نہیں جائز میرے لیے کہ میں ایسا کچھ بھی کہوں جیسا مجھے حق نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ مجھے معبود بنا لو، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، فقط علمتہ، تو اے اللہ تو اس بات کو جانتا ہوتا، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے اللہ، تو وہ بھی جانتا ہے جو میرے دل کے اندر تھا، اور تو وہ بھی جانتا ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے دل کے اندر ہے، بے شک تو غیب کا علم جانتا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیا سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا، یعنی کہ اللہ آپ نے مجھے یہ اپنا پیغام جو پہنچانے کے لیے آپ نے میری ذمہ داری لگائی تھی، میں نے صرف آپ کے حکم کو ان لوگوں تک آگے پہنچایا، اور میں نے ہمیشہ ان سے یہ کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان کے اندر موجود رہا، پھر جب اللہ تو نے مجھے فوت کر دیا، اور پھر اللہ تو ان کے اوپر نگہبان تھا، اور اللہ تو ہر چیز کے اوپر خود گواہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے، اور اگر تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اب یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کے دوران فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے کے اندر
جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور فرشتے انہیں دوزخ کی طرف دھکیلیں گے، تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار، یہ تو میرے صحابی تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت مجھے جواب دیں گے کہ اے نبی، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کتنی بدعتوں کو ایجاد کیا، اور اس وقت میں یہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا اس وقت تک میں ان کے حال کو دیکھتا رہا۔ اللہ رب العزت جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا۔ جواب ملے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ برابر اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے، اور انہوں نے اپنے دین کے اندر جو ہے وہ نئی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر یہ کہیں گے کہ اللہ، میں آپ سے یہ نہیں کہتا جو عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ آپ اگر ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے، اگر آپ ان کو تو معاف کر دے تو پھر بے شک اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کو پتا کہ ایک ہی حج کیا ہے، تو جو یوم عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بار بار اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، جو میں وہ نہیں کہتا جو موسیٰ نے کہا تھا۔ یہ ایک رات کا ذکر ہے۔ اب مجھے یہ اس وقت بھی آپ نے دعا کی، اور اس وقت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ابھی آپ کو اشارہ نہیں دیا تھا کہ آپ کی یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ اور اس کے بعد مزدلفہ کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ جو رات تھی، اس رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جب وقوف کیا جاتا ہے مزدلفے کے اندر، اور فجر کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو لوگ وہاں سے پھر نکلتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہی گزارش کی کہ اللہ، میری قوم کے جو ظالم لوگ ہیں نا، جنہوں نے تیرے احکامات کو توڑا، اللہ رب العزت انہیں بھی معاف کر دے۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ اس جو ہے جو اپنے اس دعائیں مانگنے سے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ موڑا، اور آپ کے اس وقت آپ اتنے خوش تھے کہ آپ کے سارے دندان مبارک جو ہے وہ نظر آ رہے تھے، اور آپ نے خوشی سے صحابہ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو بھی قبول کیا کہ اللہ میری امت کے ان ظالموں کو بھی معاف کر دے گا، لیکن ان کی سزا بھگتنے کے بعد۔ تو جس وقت شیطان مردود نے یہ سنا تو وہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن، وہ قیامت کا دن جو ہے، قال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دن ہوگا۔ کون سا دن؟ جس دن سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا، کہ جنہوں نے سچائی کے ساتھ اللہ کی دعوت کو قبول کیا، پھر اپنے عملوں کو جو ہے ان کی اصلاح کی، تو ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان نہروں کے اندر۔ اللہ راضی ہوگا ان سے اور وہ راضی ہو جائیں گے اللہ سے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج یہ ہماری سورۃ مائدہ الحمدللہ ختم ہوئی۔ اب ہم سورہ انعام شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت کی ذات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور اللہ رب العزت نے اندھیرے بنائے اور اللہ رب العزت نے نور بھی بنایا۔ کہ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، اندھیرے بہت زیادہ، ہمارے گناہ آپ خود دیکھیں کہ ہمارے جسم کے اندر خون کے اتنے قطرے نہیں ہیں جتنے ہمارے گناہ، لیکن ان سب کے لیے نور، ان سب گناہوں سے نکلنے کا راستہ ہمارے پاس ایک ہی ہے، اور وہ ہے یہ اللہ کا پاک کلام۔ ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کے ان سارے اندھیروں سے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کلام کے اوپر اس کو پڑھنے کی بھی، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا کرے۔ پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا، پھر بھی تم اس اللہ کی برابری کرتے ہو۔
ہو اللہ زی، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر اس نے تمہارا ایک وقت مقرر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اس کی جو موت کا وقت ہے اسی وقت اس کو بتا دیا جاتا ہے، اور جس جگہ پہ جس وقت اس کو موت آنی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو بتا دیا ہوتا ہے۔ اور وقت مقررہ جو ہے وہ اللہ نے اس وقت وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جس وقت کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا 4.5 ماہ کا حمل ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اس بچے کی ساری تقدیر جو ہے وہ اس کو لکھ دیتا ہے، اور وہاں پر ہی اس کی زندگی اور اس کی موت کا جو ہے وہ بھی سارا حال جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر بھی تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ تو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چھپے ہوئے کو بھی، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ظاہر کو بھی، اور اللہ جانتا ہے کہ تم پھر جو عمل کرتے ہو۔ اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے مگر وہ ان کا اعراض کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے جو ہے وہ جب جب انہوں نے معجزے مانگے اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے، لیکن انہوں نے جٹلایا حق کو۔ جب بھی آیا ان کے پاس، پھر عنقریب آئیں گی آپ کے پاس وہ خبریں، وہ چیزیں ساری جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے نا، کل اللہ رب العزت ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ رب العزت ان کے سارے جو انہوں نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا تھا اللہ اس کا حساب ان سے لے گا۔ کیا نہیں وہ دیکھتے کہ کس طرح ہلاک کیا ہم نے پہلے بھی ان سے پہلے بھی کتنی بستیوں کو، مکناہم فی الارض، ان کو زمین کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا اقتدار بھی دیا، اور ان کو اتنے زیادہ جس سے ان کے جسم جو تھے، ان کے جسم کیسے تھے کہ اتنے جس طرح ہمارے جسم ہے اس طرح ان کے جسم نہیں تھے، ان کے خوب پھیلے ہوئے اور زبردست توانا قسم کی ان کی جسامت ہوتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو عمریں بھی جو ہیں وہ ان کو کتنی لمبی عمریں دی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ سرزش کر رہے ہیں نا کہ اگر میں ان کو ہلاک کر سکتا ہوں جنہوں نے زمین کے اندر اپنے گھر بنائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمیں کیسے ہلاک کر سکتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آئی تو تیز ہوا نے کس طرح ان کی زمین کی تہوں سے ان کو نکال کے استغفر اللہ ان کے گھروں کو اس طرح جبرائیل امین نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر اٹھایا کہ اتنا اوپر اٹھایا کہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے زمین کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو زمین کے اوپر پٹک دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا یہ دیکھو کہ ان لوگوں کو میں نے کتنا اقتدار دیا تھا، آسمان سے میں نے ان کے اوپر بارش برسائی، پھر میں نے ان کے لیے نہروں کے جال بچھائے، لیکن انہوں نے جب گناہ کیے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے سبب جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اللہ لے آیا۔ فرعون کو بھی آپ دیکھیں کہ اس نے دریائے نیل کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا ہوا تھا، اور اس طرح اس کا پانی جو ہے وہ اس کے گھر کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ منافقین اور کافر جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے، تو اللہ نے کس طرح چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھائے۔ پھر یہ جو ہے ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہاں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، یہ ایک مردہ گو کا شکار کر کے لائے ہوئے تھے، انہوں نے اس مردہ گو کو آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر یہ مردہ گو زندہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، رسالت کی گواہی دے دے گی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس گو نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایک کافر آئے، ان کے ہاتھ کے اندر کنکریاں پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر یہ کنکریاں گواہی دیتی ہیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ان کنکریوں نے بھی دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ان کے بعد میں جو ہے وہ اور قوم میں لے آیا۔ تو اے قریش مکہ، اگر تم بھی نہیں مان رہے تو کیا اللہ تمہیں جو ہے نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم نہیں لا سکتا؟ اور یہ یہودی جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھی،
آپ بھی اسی طرح ہمارے سامنے کوئی کتاب جو ہے وہ اللہ رب العزت سے اس کا مطالبہ کریں، اور وہ کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے آسمان سے اترے، تو پھر ہم آپ کی رسالت کو مان لیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ان کی اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اے میرے رسول، اگر ہم اتار دیں آپ کے اوپر کوئی کتاب جو صفحہ صفحہ ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، پھر یہ اس کو پکڑ لیں اپنے ہاتھوں سے، تو ضرور یہ لوگ کافر جو ہیں یہ یہی کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارتا اللہ کسی فرشتے کو، اور اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اتارتے آسمان سے کوئی فرشتہ تو فیصلہ ہو جاتا تمام کاموں کا، پھر تمہیں مہلت نہ دی جاتی، کیونکہ فرشتے اترتے ضرور ہیں لیکن فرشتے اللہ کے حکم سے خاص کاموں کے لیے اترتے ہیں۔ تو جب فرشتہ اترتا تو تمہاری موت کا پیغام لے کے آتا، تم مر جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر فیصلہ ہو جاتا، یا پھر قیامت کے دن جب فرشتے اتریں گے اللہ رب العزت کا عرش اٹھائے ہوئے، تو اس وقت بھی جو ہے تمہیں مہلت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بناتے اس کو، یعنی کہ فرشتے کو اگر ہم بھیجتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت فرشتہ بنا دیتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو پھر ہم اس کو کیا کرتے؟ ہم اس کو ایک آدمی ہی بناتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کسی بھی عورت کے اوپر نبوت نہیں اتری، سب آدمیوں کے اوپر نبوت اتری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا، کسی فرشتے کو ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ رب العزت فرشتہ بنا دیتے، تو آپ چونکہ فرشتہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ یہ دنیا کی جو ہے وہ اس کے اندر وہ نہیں ہوتی نا حص، تو وہ نہ تو آپ کے جذبات کی صحیح عکاسی کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بشر اس وجہ سے بتایا کہ وہ یہ بشر جو ہے یہ تمہاری بات کو سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے تمام حالات سے دوچار کیا جن 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 کو ایک بشر کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ بشری سارے تقاضے جو ہیں نا، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھے تھے تاکہ وہ ہماری بات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میں اس نبی کو فرشتہ بھی بنا دیتا تو پھر بھی تم اس کی رسالت کے اندر اسی طرح شک میں پڑتے جس طرح تم اب پڑے ہوئے ہو۔ فرشتوں کو تو اصلی حالت میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا اس وقت، جس وقت جبرائیل امین جو ہیں وہ ان کے 60 پار ہے، لیکن جب دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جس وقت پہلی وحی کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ بہت پریشان تھے کہ وہ فرشتہ دوبارہ مجھے نظر نہیں آتا، آپ بہت غمگین تھے۔ جب آپ غار حرا سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت کسی نے آپ کو آواز دی، اے محمد۔ آپ نے اپنے آگے پیچھے دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا، پھر دوبارہ جب آواز دی اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کو جبرائیل امین نظر آئے۔ اس وقت انہوں نے صرف اپنے 2 پر کھولے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہیبت کی جو ہے وہ اس سے اتنی زیادہ ان کی ہیبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیکھا تھا اصلی حالت میں، جس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ جب انسان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کس حالت میں آتے ہیں، تو جب انہوں نے اسرائیل کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، ان کی تو اتنی ہیبت ہے، کسی فرشتے کے 200 پار ہیں، کسی کے 400 پار ہیں، کسی کے 600 پار ہیں، کسی کے 2 پار ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ ہمارے فوجیوں کو یا وہ جوان جن کو یہ جو ہیں نیوی کے ہیں، یہ جس وقت اپنے فرائض کو سر انجام دیتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کی ترقی ہوتی ہے تو پھر ان کے کندھوں کے اوپر بیجز لگتے ہیں نا، اسی طرح اللہ رب العزت
العزت کہ ہاں ان فرشتوں کے اوپر یہ بیجز لگے ہوئے ہیں، یہ پرندے، یہ جو ان کے پر ہیں نا وہ ان کے بیج ہیں، کہ جس فرشتے کے جتنے زیادہ پر ہیں اس کی ڈیوٹی اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ بھی بنا دیتے پھر بھی تم اس میں ایسے ہی شک کرتے جیسا کہ تم اب کر رہے ہو، اور لیکن تم نے مذاق اڑایا رسولوں کا اس سے پہلے بھی، پھر گھیر لیا تم کو اس عذاب نے جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔